فرمایا جہاز احمد جنجوعہ صاحب نے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ملک کی معیشت کو بہتری کی طرف لے کے جا رہے تھے، اس پہ آپ کا جو ہے وہ تبصرہ یا رائے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں تھوڑا سا ایک یہاں پہ اظہار کرنا چاہتا ہوں جی۔ اعجاز صاحب نے یہ بات کی ہے کہ میں ہوں جماعت اسلامی کا اور نون لیگ کی فیور میں نے بات کی ہے۔ دیکھیں بات سنیں، جماعت اسلامی کا کردار ہمیشہ سے جمہوریت پسند رہا ہے۔ جب عمران خان صاحب آئے وزیر اعظم منتخب ہوئے تو ہماری جماعت اسلامی نے ان کی حمایت کی، صرف اس لیے کہ ہو سکتا ہے جب وہ آ گئے ہیں تو عوام کی بہتری کے لیے یہ کام کریں، لیکن افسوس وہ عوام کو جو ہے نا جی خوشحالی کی طرف نہیں لے کے جا سکتے۔ حمایت جماعت اسلامی نے کوئی نہیں کی تھی، وہ اپوزیشن بینٹوں پہ بیٹھے تھے، لیکن یہ سر ہماری اپوزیشن کے ساتھ تھے نہ حکومت کے ساتھ۔ سر یہ تائید ہی تھی کیونکہ عوام کی بہتری کے لیے۔ اب یہ دیکھیں، اب اس سے پہلے عدم اعتماد ہوا ہے، پی ڈی ایم والے بھی ہمارے جو قائد کے پاس گئے ہیں سراج الحق صاحب کے پاس، اور انہوں نے بھی عمران خان صاحب نے بھی ان سے رابطہ کیا، لیکن چونکہ ہمارا رول پازیٹیو رہا ہے، کیا وہاں پہ ہوا ہے آپ کے سامنے سارا ہوا ہے، تو ہم نے ان چیزوں سے بچنے کے لیے تاکہ وہ بھی بلیم ہمارے پہ نہ لگے، ہم سائڈ پہ رہے ہیں۔ تو سر یہ چیزیں ہیں، اس لیے ہم الحمدللہ اگر کوئی غلط کرتا ہے جماعت کوئی بھی ہو تو ہم آواز اٹھاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی فیور کی بات کر رہے ہیں۔ نہیں، لیکن سراج الحق صاحب نے تو مطالبہ بانگ دہل کیا ہے چیف جسٹس صاحب سے کہ اس سائفر پہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور اس کی تحقیق کریں۔ بالکل بنانا چاہیے، جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے تاکہ عوام جو ہے نا اس ارتاب سے باہر نکلیں۔ ایک ہم سمجھ نہیں آتی، ہمیں لوگ استعمال کرتے ہیں، خواہ وہ سیاستدان ہوں، خواہ وہ ادارے ہوں یا کوئی بھی لوگ ہوں، تو ہم غریب عوام 70 سال سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، ہمارے بزرگ حضرات یہ ہم سنتے آ رہے ہیں، اب ہم وہ آوازیں لگا رہے ہیں کہ ہم مہنگائی کی اس چکی سے نکل ہی نہیں پا رہے۔ ہمارے جو بھی حکمران آتے ہیں وہ اپنی عیاشیوں کے لیے آتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ اعجاز صاحب نے ایک بات کی کہ جو تاجر اور بزنس مین جو لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، وہ ٹیکس پیڈ کرتے ہیں، لیکن اس کے دوسرے برعکس جو ہے ذمہ دار، یہ جو بڑا ذمہ دار یہ جاگیردار جو لوگ ہیں یہ ٹیکس نہیں دیتے۔ سر مجھے بتائیں، اصل ہماری لڑائی یہی تو ہے، اس پارلیمنٹ کے اندر جاگیردار لوگ ہی بیٹھے ہیں، جو قانون بنانے والے ہیں وہ اپنے پہ لاگو کیسے کریں گے؟ ہم یہی اپنی عوام سے بات کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں، آپ نے ان لوگوں کو بار بار آزمایا، بار بار آپ نے دھوکہ کھایا، آپ بار بار اس مہنگائی کی چکی میں اور اس کرپشن کی چکی میں آپ پستے رہے۔ خدا را ایک دفعہ آپ جماعت اسلامی کو جو ہے نا جی منتخب کروائیں، آپ ان کو موقع دے کے دیکھیں ہمارا مقصد ملک صاحب پارلیمنٹ میں آنا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم نے کوئی کرپشن کرنی ہے، ہم نے کوئی پولوں پہ پیسہ بنانا ہے، یا ہم نے کوئی اپنی مرضی کے ایس ایچ او ایم پی اے لگوانے ہیں۔ سر نہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ جب ہم بدقسمتی سے کہہ لیں یا خوش قسمتی سے کہہ لیں، پارلیمنٹ میں جو آئین قانون پاس ہوتا ہے وہ ایک قانون بنتا ہے، اس پہ ہم نے چلنا ہوتا ہے، کیونکہ ہم غیر قانونی کام کرنے والے نہیں ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہماری پارلیمنٹ کے اندر جو ہے نا جی لوگ موجود ہوں، تاکہ اپنی عوام کے لیے ہم بھلائی کے لیے آواز بھی اٹھا سکیں اور کام کر سکیں۔ یہاں پہ اگر کوئی آواز اٹھانے لگتے ہیں تو یہ جو حکمران ہیں یہ آتے ہیں ہمیں لاٹھیوں سے جو ہے نا جی ہمیں سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو لانگ مارچ ہوا ہے، یہاں پہ دو تصویریں سامنے آتی ہیں ملک صاحب۔ دیکھیں، ایک تو بالکل ہم مذمت کرتے ہیں جو عوام پہ یہ لاٹھی چارج ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ جو سیاسی ورکر ہیں ان کا رائٹ ہے، ان کا بالکل حق ہے پرامن احتجاج کرنا، آئین میں بھی جو موجود ہے۔ لیکن دوسری تصویر یہ ہے کہ دیکھو، انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ خونی لانگ مارچ ہوگا، ہم جلاؤ گھیراؤ والا لانگ مارچ کریں گے۔ ہم دیکھیں، لوگوں کا نقصان اگر ہوتا ہے تو ریاست کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی پوری کرنی ہوتی ہے۔ یہ تصویریں اگر یہ پرامن کی بات کرتے تو شاید ہم کہتے یہ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ تو جماعت اسلامی والے ہیں، آپ نے کیا کہنا تھا ملک صاحب؟ سر ایسا نہیں ہے، دیکھیں جماعت اسلامی والے الحمدللہ اسی پاکستانی کے شہری ہیں، شعور رکھتے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کیا ملک صاحب، دیکھیے شیخ رشید صاحب نے ایک صرف بیان دیا تھا
کہ بھئی ان معاملات کو جلدی سلجھا لو، خدا نخواستہ جس طرح میں جذبات عوام کے دیکھ رہا ہوں یہ خونی انقلاب یا خونی لانگ مارچ نہ ہو جائے. ایک ذرا سنیں نا، شیخ رشید صاحب نے ہمیشہ عوام کو اکسایا. جب وہ خود لانگ مارچ کرنے جا رہے تھے اس وقت کی ان کی باتیں دیکھ لیں. میں اس طرف آ رہا تھا نا، لیکن آپ دیکھیے نا جو رزلٹ ہمارے سامنے آیا اس لانگ مارچ کا یا آزادی مارچ کا، کہ پی ٹی آئی کے تمام کارکنان کی طرف سے یا شرکاء کے، میں پی ٹی آئی نہیں کہوں گا، جو عمران خان کے ساتھی تھے یا فالور تھے، کسی بھی جگہ پہ وائلیشن نہیں ہوئی. سر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میٹرو اسٹیشن جلا دیا انہوں نے، بسیں جلا دی، وہاں پہ جو پودے، مجھے بتائیں انہوں نے بلین ٹری کا جو منصوبہ یہ لے کے آئے تھے پودے لگانے کے لیے، اپنے ہاتھوں سے انہوں نے پودے جلا دیے. ایک منٹ صاحب، میں ایک عرض کرتا ہوں، نہیں ایک سنیں نا، بات مکمل ہو جائے. کا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ترجمہ نہیں کر ٹھیک ہے سر نہیں، کمال ہو گیا جی، ہم آنکھیں بند کر لیں. ایک منٹ سر، ہم آپ کو کہیں کہ آپ لگائیں، آگ لگائیں. آپ عرض سنیں نا، ایک منٹ آپ اپنی باری پہ بولیں. ابھی انہوں نے سوال کا جواب نہیں دیا. ناظرین پہلے تو یہ ہو رہا ہے کہ میں کوشچن کچھ کر رہا ہوں اور جواب جو ہے کچھ آ رہے ہیں. انہوں نے خوب تیاری کی ہوئی ہے کہ آج ہم نے جا کے جو ہے یہ پیپر رکھے ہوئے ہیں وہ اپنا پرچہ جو ہے سنا دیں. نہیں دیکھیے، پاکستان نے دیکھا کیسے تشدد شروع ہوا. وہ کتاب میں سے ہی ہوں گے نا، ان لوگوں نے پوری کتاب یاد کی ہوئی ہے، سوال کا جواب نہیں دے رہے ہیں، پوری کتاب. نہیں، پاکستانی عوام نے دیکھا کیسے 2 دن پہلے ہی تشدد شروع ہو گیا تھا. سرکاری اداروں نے کیا کہ معیشت پی ٹی آئی بہتر کر رہی تھی نہیں کر رہی تھی، یہ جاج جنجوا صاحب نے بات کیا ہے، اس کو تھوڑی سی رائے دے دیں. سر دیکھیں، اگر معیشت بہتر ہوتی تو ہماری عوام خوشحال ہوتی. انہوں نے آتے ہی عمران خان صاحب نے اچھا فیصلہ کیا تھا اس وقت کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، لیکن ہم نے بھی سوچا کہ چلیں کشکول توڑنے والا کوئی تو لیڈر آیا، لیکن آپ دیکھ لیں ان کو وہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا. پھر جو اصل مسائل جو ہمارے ہیں، جو معیشت کو بہتر نہیں ہونے دیتے، ان کی دیکھیں اپنی جو ہے نا جی جو عیاشی ہیں یہ جو کرتے ہیں، یہ ہمارے یہ لوگ جو ہے نا جی یہ کام نہیں کرتے. بالکل میں اعجاز صاحب کی اس بات کی تائید کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ اپنی جو ہے نا جی یہ خرچے اپنے کام کریں. اب یہ دیکھیں خان صاحب 4 بجے اٹھتے تھے ہیلی کاپٹر سے، یہ جا کے وہ پرائم منسٹر ہاؤس چلے جاتے تھے. وہاں پہ انہوں نے مطلب تھوڑا سا وہ جو بھی کرنا تھا کبھی توجہ نہیں دی. معیشت کی طرف انہوں نے دیکھا، اکانومی کی طرف انہوں نے دیکھا. عام غریب اگر روتا تھا تو یہ کہتا جی میں ٹماٹر پیاز سستے کرنے نہیں آیا. لیکن جبکہ عوام کا اصل مسئلہ یہ ہے، یا تو عوام کو دیکھیں، اگر جیسے کرونا آیا، کرونا میں لوگ بے روزگار ہوئے، گھروں میں فاقے آئے، ریاست کی ذمہ داری تھی ان کو آپ فیسلٹیٹ کرتے، ان کو گھروں میں آپ کھانے پینے کے لیے ان کو دوائیں مہیا کرتے، لیکن ایسا نہیں ہوا. یہاں پہ یہ جو جتنے بھی حکمران آتے ہیں یہ کہتے ہیں جی اگر آپ نے زندہ رہنا ہے ہمارے خزانے بھریں، ہماری عیاشیوں کو آپ ہماری عیاشیوں کے لیے مطلب جو ہے نا جی خزانے بھریں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. بالکل معیشت وہ بہتر نہیں کر پائے. اگر بہتر کرتے تو شاید آج ہم خوشحال ہوتے، تو یہ ہمارا حال نہ ہوتا جو ہے نا جی سامنے. ایک اور بات انہوں نے کی کہ کرپٹ لوگوں کو پکڑا اور کرپشن ختم کی. عمران خان صاحب نے دیکھیں کرپٹ لوگوں کو کن کو پکڑ سکے ہیں؟ جن لوگوں کے سامنے سکینڈل آئے ہیں، یہ ان کا جو وزیر ہے خسرو بختیار، ان کا بھائی میڈیسن جو ہے نا اس میں وہ کرپشن میں پکڑا گیا، لیکن دیکھ لیں کچھ بھی نہیں ہوا. اب ایسے یہ جو جہانگیر ترین خان صاحب تھے جن کو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس وجہ سے ساتھ دیکھیں آتے ہی چینی کا جو مسئلہ بنا تھا، انہوں نے خود جو ہے نا جی عمران خان صاحب شامل تھے، وہ ان کے لیے جہازوں میں بھر بھر کے اس وقت لا رہے تھے، ٹھیک تھے. سر دیکھیں اگر جب آپ کسی کو اپنی کمزوریاں پکڑائیں گے تو پھر انہوں نے بھی آپ سے کچھ کام لینے ہیں. تو یہ چیزیں بنی ہیں ساری. عمران خان صاحب کرپشن میں بالکل جو ہے نا جی قابو نہیں پا سکے. تو بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے حکمران جب بھی آتے ہیں کوئی بھی ہو، ابھی تک عوام ہماری خوشحال نہیں ہو سکی. تو یہ مین وجہ کرپشن بھی ہے. تو یہ کرپشن ختم ہوگی تو ہماری جو معیشت بہتر ہوگی، ہمارے ادارے صحیح طرح سے کام کر پائیں گے، تو اس وجہ سے مہنگائی کنٹرول ہوگی. سر پی ٹی آئی نے ختم کی کہ نہیں کی؟ سر نہیں، پی ٹی آئی نہیں ختم کر سکی بالکل بھی. اچھا سجاد حیدر تارڑ صاحب یہ فرمائیں کہ مین ایجنڈا آزادی مارچ کا یہی تھا کہ الیکشن کے ہوئے ایسے ہی